تو یہ ڈرامے بازی بند کریں اور رانا ثناء اللہ صاحب کو قتل کی دھمکیاں بھی ملی ہیں، گھر چلے جائیں، چھوڑ دیں وزارت اعلیٰ۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر آباد کے واقعے میں پرویز علی صاحب کا ہاتھ ہو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو قتل کی دھمکیاں بھی ملی ہیں، اسلحہ لہرا کے بھی دھمکیاں دی گئی ہیں اور سنگین نتائج سے بھی ڈرایا گیا ہے، مگر ایک پرچہ درج نہیں ہوا۔ حافظ آباد میں تقریر کرتے ہوئے ساتھی نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور پرچہ ہم سب پہ دہشت گردی کا درج کر دیا گیا کہ ہمارے مشورے پہ یہ کام کیا گیا ہے۔ تو یہ پرچہ درج کرنے والے جوڈیشل وزیر اعلیٰ چودھری پرویز علی صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وزیر آباد کے وقوعے کا تو پرچہ آپ سے درج نہیں ہوا تھا، سیاسی مخالفین کے خلاف آپ پرچے پہ پرچہ دیے جا رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی آپ ہیں کس سائڈ پہ۔ عمران خان کے جا کے پیر پکڑتے ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ اور جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ ایف آئی آر میں ہمارا قصور نہیں ہے، سسٹم کا قصور ہے۔ تو پھر گھر چلے جائیں، چھوڑ دیں وزارت اعلیٰ، اور اگر یہ پرچہ ٹھیک ہے تو پھر خیبر پختونخوا میں تمام وزراء کے خلاف پرچے ہونے چاہیے۔ ادھر پرچے کیوں نہیں درج کیے جا رہے؟ وزیر آباد واقعے پر جو بدترین سیاست کی گئی ہے اور ایجنسیوں کو، اداروں کو، فوج کو، گورنمنٹ کو اس میں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ حملہ آور نوید ولد محمد بشیر جو سودرے کا رہائشی ہے، اپنے منہ سے اعتراف جرم کر چکا، ابھی تک اس کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ غیر قانونی ہے کہ آپ ایک ملزم جو اعتراف جرم کر چکا ہو اس کو عدالت میں پیش نہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، عمران خان صاحب کی ہدایت پہ 4 دفعہ اس واقعے کی جی آئی ٹی چینج ہو چکی ہے اور تفتیشی افسروں کو اس لیے چینج کیا جا رہا ہے کہ اپنے مرضی کی تفتیشی رپورٹ لی جائے، اپنی مرضی کے نتائج وہاں سے حاصل کیے جائیں۔ تو یہ کس قسم کی تفتیش ہے؟ اور کسی ایک شخص کا ابھی تک میڈیکل نہیں کرایا گیا۔ عمران خان صاحب کا میڈیکل پرچے سے پہلے ہو گیا، میڈیکل سرکاری اسپتال میں کرایا جاتا ہے، شوکت خانم میں کوئی میڈیکل لیگل کی فیسلٹی نہیں ہے، پراپر پروسیجر فالو ہی نہیں کیا گیا، اور یہ اچھی گولیاں جو بچے دیتی جا رہی ہیں، 1 سے 2 ہوئی، 2 سے 4 ہوئی، 4 سے 8 ہوں گی، اب یہ درجن گولیوں تک پہنچ جائیں گی۔ اتنے ڈرامے بازی۔ ایک شخص کہتا ہے میرے چہرے پہ گولی لگی ہے، پٹی لگا کے فیصل جاوید پھر رہا ہے۔ واقعہ افسوسناک ہے، قابل مذمت ہے، مگر اس طرح کے کام نہ کریں۔ اور جو معظم گوندل نامی آدمی اس میں شہید ہوا ہے، وہ رائفل کی گولی لگتی ہے اس کو، اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پڑھیں، انٹری وونڈ اوپر ہے، ایگزٹ وونڈ نیچے ہے۔ اس کو خان صاحب کے گارڈ نے یا خان صاحب کی کسی ساتھی نے وہاں سے گولی ماری ہے، کیونکہ جب حملہ آور موقع سے فرار ہو رہا تھا معظم گوندل اس کے پیچھے گرتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ فرار وہ اس طرف ہو رہا تھا، گولی اس نے پیچھے چلا دی۔ تو یہ ڈرامے بازی بند کریں اور کبھی بھی گولی والی جگہ پہ پلسٹر نہیں لگایا جاتا۔ دنیا میں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جہاں گولی لگی ہو اس وونڈ کو آپ پلاسٹر کر دیں، اس کی تو بڑی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ یہ عجیب منطق ہے کہ یہ اب اس طرح کی سیاست ہوگی اور الزام تراشی ہوگی کہ جی فلاں افسر نے کروا دیا، فلاں آپ کہہ رہے ہیں کہ پرچہ دیا جائے رانا ثناء اللہ پہ، شہباز شریف صاحب پر، ایک فوجی افسر پہ۔ آپ کو بڑا غصہ ہوگا فوجی افسر پہ بھی، رانا ثناء اللہ پہ بھی اور شہباز شریف صاحب پہ بھی، مگر غصے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی کا پرچہ دیں اور اپنی مرضی کی تفتیش کروائیں جو آپ کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پرچہ پرویز علی پہ دیں، یہ اقدام قتل کا پرچہ اس پہ بنتا ہے جس کی ایک حکومت ہے، جس نے سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کی، جس نے 4 لوگوں کے شہید، لاہور میں صدف شہید ہوئی، ہماری درہ والی کا لڑکا بیچارہ شہید ہوا، 2 اور لوگ شہید ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی پنجاب گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی۔ یہ جو وزیر اعلیٰ صاحب بیٹھے جن کا بیٹا ہر ٹھیکے میں 50% لے رہا ہے، مسٹر 50%، جہاں پہ گجرات کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا ہے، اس کے ارد گرد 200 کنال زمین لے لی ہے کہ وہاں پہ زمین اونے پونے لی، ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنایا کنجا میں، اور زمین کی قیمت آسمان پہ چلی گئی تو بیچ دی۔ ہر چیز میں اس کی پرسنٹیج ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنے پیسے انہوں نے لے کے جانے کدھر ہیں۔ اور پرویز علی صاحب نے، ہو سکتا ہے کہ وزیر آباد کے واقعے میں پرویز علی صاحب کا ہاتھ ہو سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی حکومت کو یہاں پہ تقویت دینے کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جھوٹے مقدمے ہو رہے ہیں، یہ ہم نے پہلے بھی فیس کیے ہیں، ہمارے گھروں پہ ریڈ ہوئے ہیں، ہم نے عدالتوں میں بھی پیشیاں بھگتی ہیں، بیل بھی کرائی ہے، ساری چیزیں بھگتی ہیں۔ ہم ان سے گھبرانے والے نہیں۔ آپ کے بیٹے کی طرح جو آپ کی باپ کی آ کے گود میں چھپ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے کہ مجھے بیل لے کے دو، اور لاہور ہائی کورٹ کے گرال صاحب، اب ان کو بھی چاہیے بس کر دیں، گرال صاحب بس کر دیں۔ گرال صاحب ان کے فیملی ممبر ہیں، ان کا بھائی ان کی پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہے، اس کے پاس کیس لگواتے قواش ہو جاتا ہے۔
गुराल साहब के अलावा जज कोई नहीं लाहौर हाई कोर्ट में जिसके पास आप केस लगवा सकें? आपके एफआईए के केस में चलान पेश हुआ था जब आपने क्वॉशमेंट फाइल की है। चलान पेश होने के बाद क्वॉशमेंट गुराल साहब ने कैसे दे दी? दुनिया के कानूनी माहिरीन इस पे बैठे और इस पे सोचें कि ये मुमकिन कैसे था। ये हालात हैं कि अपनी चोरी चकारी छुपाने के लिए हर किस्म का एनआरओ किया जाता है और हमारे पे दहशतगर्दी का मुकदमा है, हम तो भुगत लेंगे भाई। आपकी 4 दिन की हुकूमत है, अपना बंदोबस्त करके रखें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। अता ने सारी चीज़ें तफसील से बता दी। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि एक ही स्टांस है इमरान खान साहब का, और वो ये कि मुल्क में अमीर के लिए कानून कुछ और है और गरीब के लिए कुछ और है। दो नहीं, एक पाकिस्तान। आप ज़रा गौर करें कि जो वाक़या हाफिज़ाबाद में हुआ, ये बौंतर गए हैं। आपने समुद्री टोबा टैक्सिंग का जलसा देखा, आपने वज़ीराबाद पे लॉन्ग मार्च देखा, आपने देखा कि क्यों ये लोग जलसे कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च क्यों का ख़त्म कर दिया है, और मुख्तलिफ जगहों पे कह रहे हैं हम जलसे कर दें। हाफिज़ाबाद का जलसा इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे ये बताएं, मैंने पुलिस से ये सवाल किया है कि आप बताएं कि ये दफ़ा जो आपने लगाई है ये लगती है, और ये वाक़या कोई अंदर नहीं हुआ या किसी काल अंदर किसी कोठरी में नहीं हुआ, हज़ारों लोगों की मौजूदगी में हुआ। वो बरमला कहते हैं जी हमारे हाथ खड़े हैं। इनके आईजी ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि मैं एफआईआर इसलिए नहीं काट सका क्योंकि मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने मना किया था। सो मकसद मेरा ये है कि इमरान खान साहब पहले अपने हालात तो ठीक करें। जो आप एक मुअज़्ज़म गरीब आदमी के लिए सोचते हैं ना, वो अपने लिए भी सोचें। पैसे दे के इन मकतूलीन जितने भी चाह रहे हैं इनके मुंह बंद किए जा रहे हैं। मैंने आज जज साहब से दरख्वास्त की है, मैंने कहा कि आपने जो हमारा मेन अक्यूज्ड है उसको भी 7 दिन का रिमांड दिया, फिजिकल जो बनता नहीं था। हम सारे शामिल तफ्तीश हुए, बीच में बात है ही कोई नहीं, लेकिन आज भी पुलिस ने हमारी कंक्लूड नहीं की तफ्तीश। सो मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है कि वो लोग जो इमरान खान पे यकीन करके बैठे हैं और तहरीक इंसाफ चली, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, ये है रोज़ वो कत्ल की धमकियां देते हैं, लीडर से लेके नीचे तक कोई बंदा कुछ नहीं करता। सो ये झूठा पर्चा है, और प्लस हमारे 29-30 लोग हैं, रोज़ एक नई लिस्ट सर्कुलेट करते हैं। ये हरासमेंट जो वो फैला रहे हैं, और मुझे ये लगता है कि जो इंटरनेशनल मीडिया पे पिछले चंद दिनों से इमरान खान एक्सपोज हुआ है ना, उससे सवाल कुछ किया जाता है, सवाल गंदम जवाब चना। वो CNN की एंकर कहती है कि आपके पास सबूत क्या है इन तीनों लोगों का जिनको आप नामजद करना चाहते हैं? तो जवाब में कहता है मैं पहला कप्तान था जिसने न्यूट्रल एम्पायर इंट्रोड्यूस कराए। सो आप गौर करें खान साहब पे, इंशाल्लाह ताला चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये जो बातें अता ने की हैं हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, मेरे लिए नई थी। मुझे नहीं पता इसके पीछे हमारे मकामी लोग इन्वॉल्व हैं या वज़ीर आला पंजाब इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं सारिਆਂ ਨੂੰ सिर्फ ये आखांगी कि नवी भाजी ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ है ना, ये इंशाल्लाह ਅਸੀਂ दूनी चौनी करके वापस करांगे। शुक्रिया। ये जो खवातीन ये जो चौधरी परवेज लाई और उनके साहबजादे ने खवातीन के खिलाफ पर्चा करने की रिवायत डाली है, हमारी ये रिवायत नहीं है, ना हमारी ये सियासत है। हमें वो वक्त याद है कि आप अपने बुजुर्गों समेत जब हमारे बुजुर्गों के पास आया करते थे, उनका आपके साथ क्या रवैया होता था। हम आज भी इस बात के कायल हैं कि मौका आया तो आपके बेटे पे पर्चा होगा, आपके घर की खवातीन के खिलाफ पर्चा नहीं देंगे। एक पर्चा आपने दहशतगर्दी का हो गया, एक पर्चा आपने इमरान खान साहब पर वफाकी हुकूमत ने दर्ज करवाया दहशतगर्दी का, शहबाज गिल साहब पर गद्दारी का। जब सियासतदान आप ऐसे ही करेंगे, जब अपने अपने वक्त पे एक दूसरे के खिलाफ गद्दारियों के दहशतगर्दियों के मुकदमे दर्ज करेंगे, तो फिर एक तो सियासत का ये क्या हाल हो रहा है। क्या आप नहीं समझे कि ये राइट टाइम है पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन का, कि कम से कम दहशतगर्दी के और गद्दारी के मुकदमा से आप लोग बाज आ जाए? क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि शहबाज गिल ने जो फौज में लोगों को उकसाने की कोशिश की, आज तक भारत ने भी ये जुर्रत नहीं की है कि पाकिस्तानी फौज में फौज के अफसरों जवानों को फौज की लीडरशिप के खिलाफ उनके अहकामात मानने से इनकार का कहा हो। फौज चलती चेन ऑफ कमांड पे। वो हमने तो नहीं कहा था शहबाज गिल को किस तरह की स्टेटमेंट दे, वो उसका अपना किया धरा था, उसकी उसने सजा पाई। बाकी जहां तक खान साहब पे 780 था वो अथर मिनल्ला साहब ने तोड़ा, और उन्होंने कहा 780 नहीं बनता। खान साहब को जब हम कहते थे, देखिए हमारा क्या कैरेक्टर है, खान साहब लिफ्टर से गिरते हैं, मियां नवाज शरीफ जाके उनकी तीमारदारी करते हैं, इलेक्शन कैंपेन मुअत्तल करते हैं।
میاں نواز شریف 2013 کا الیکشن جیتتے ہیں, بنی گالا خود چل کے جاتے ہیں, بنی گالا کی سڑک بنوا کے دیتے ہیں. جب ہمیں دیوار میں چنوایا جا رہا تھا, نیب کے کیس, ہیروئن کے کیسز بنائے جا رہے تھے, تو شہباز شریف صاحب کھڑے ہوتے ہیں, مساق معیشت کی بات کرتے ہیں. یہ جب ہماری طرف تکبر اور غرور سے دیکھتا ہے اور چور ڈاکو کہتا ہے, اور خود چوری کی گھڑیاں گھر میں انبار لگائے ہوئے ہیں, بیوی کو چوری کی انگوٹھیاں لے کے دی ہوئی ہیں 5-5 کیرٹ کی, تو کس سے بات کریں اور کیوں بات کریں؟ اس کے ساتھ ایک بھی شخص ایسا ہے جو اس قابل ہو جس سے بات کی جائے؟ یہ چور ڈاکو کہہ کے اور متکبرانہ انداز سے ہماری بات چیت کی ماضی میں جو پیشکشیں ٹھکرا چکا ہے, اب یہ ہمارے دروازے پہ بھی آ جائے گا تو بات نہیں کریں گے. نہیں, بات آپ نے دوسری طرف جس سے کرنی ہو وہ کوئی انسان ہو نا. مطلب آپ غور کریں کہ عمران خان نے کسی کے ساتھ بھی اس وقت بیٹھنے کی کوئی گنجائش چھوڑی ہے؟ ایک شخص صبح اٹھ کے آپ پہ گالی گلوچ کرے اور آپ کو برا بھلا کہ میں آپ کو اپنا بتاتی ہوں, ہمارا یہ حافظ آباد کا جلسہ تھا, بلال یہ کھڑا ہے, وزیر آباد ان کا جلسہ تھا, یہ گئے, انہوں نے سٹیج پہ کہا کہ ہم معذرت آپ کا آنے کا شکریہ, اور ان کا خیال تھا کہ جلسہ کینسل کر دیں. انہوں نے کوئی تقریر نہیں کی. مجھے میرے لوگوں کے فون آئے کہ باجی اسی جلسہ کینسل کر دیں کیونکہ کل عمران خان تے فائرنگ ہوئی ہے. میں نے بڑے میاں صاحب کو میسج کیا, انہوں نے کہا بتاتے ہیں. موصوف اٹھے, پلستر باندھا جالی, اور شوکت خانم میں ہمیں جڑ گئے اور ہمیں گالیاں دینا شروع ہو گئے. دیکھیں بات یہ ہے, وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. ہم ویسے ان جیسے آدمی نہیں ہیں, ہم ویسے ان سے بہتر ہیں. وہ قانون کے مطابق جو پروسیجر اس کے مطابق ہوگی. 50,000 پاؤنڈ کا وہ ذرا بتائیں. میں عرض کرتا ہوں ڈیلی میل کے حوالے سے میں اس کیس کو پہلے سے دیکھتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے, ایک میننگ ہیئرنگ ہوتی ہے جس کو ابتدائی ہیئرنگ کہا جاتا ہے, وہ ہم جیت چکے. اس میں تسلیم کیا گیا کہ ان کے جو الزامات تھے وہ جھوٹے تھے. ٹرائل شروع ہونا ہے اگلے سال. اس ٹرائل کے شروع ہونے سے پہلے جو ہمارا ان کے دفاع کے پوائنٹس کا جواب مانگا گیا ہے, وہ جواب الجواب جسے کہتے ہیں, وہ دسمبر کی 13 تاریخ تک شہباز شریف نے جمع کرانا ہے. ہم نے اس کیس میں 3 اضافی اپلیکیشن فائل کی تھی قانونی حکمت عملی کے تحت. اب جب ٹرائل کا جواب کی ڈیٹ آ گئی کہ 13 تاریخ کو آپ نے جواب دینا اور اگلے سال ٹرائل شروع ہونا, تو ہم نے وہ 3 درخواستیں مین کیس سے جو ہٹ کے تھیں, اضافی اپلیکیشن, وہ واپس لے لیں. اب انگلینڈ کے اندر ایک سسٹم ہے جہاں پہ آپ کو کیس مینجمنٹ کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. ان درخواستوں کی کیس مینجمنٹ کاسٹ پے کریں گے. وہ درخواستیں ہم نے قانونی حکمت عملی کے تحت وڈرا کی.